میرے آقا حسین مکے سے مدینے سے ہجرت کر کے مکے میں پہنچے. دیکھو قدرت کے کرشمے. نانے نے بھی ہجرت کی, نواسے نے بھی ہجرت کی. نانے نے ہجرت کی مکے سے مدینے کی طرف, نواسے نے ہجرت کی مدینے سے مکے کی طرف. نانے نے ہجرت کی مکے سے مدینے کی طرف. اس نے مدینے کو قیامت تک اپنا ڈیرا بنا لیا. حسین نے ہجرت کی مدینے سے مکے کی طرف, مکے سے ہجرت کی کربلا کی طرف. اس نے کربلا کو قیامت تک اپنا بسیرا بنا لیا. اب قیامت تک دنیا جب نبی کا نام آئے گی, جب نبی کا نام لے گی تو دنیا پکارے گی مدینے والا نبی. جب حسین کا نام لے گی تو دنیا پکارے گی کربلا والا حسین, کربلا والا حسین, کربلا والا حسین. اس نے مدینے کا نام بلند کر دیا, اس نے کربلا کا نام بلند کر دیا. اے زمین کربلا. کسی نے مدینے کی شان بیان کی اور کہا یہ ہے ارض جنت. بے شک مدینہ یہ ہے ارض جنت, یہ طیبہ کی زمین ہے. لوگوں جنت بھی یہیں, مالک جنت بھی یہیں ہے. یہ ہے مدینے کی شان, جنت بھی یہیں, مالک جنت بھی. اور کسی نے کربلا کی شان بیان کی. ہائے تو اس نے کہا اے زمین کربلا تیرے نصیباں نو سلام. مٹی کو سلام کون کرتا ہے جو پاؤں تلے روندی جاتی ہے, پر جب سے حسین کے قدم کربلا کی خاک کو لگے تو دنیا کہہ رہی ہے اے زمین کربلا. مل کے بولو, سارے بولو. مدینہ دیکھنے کی تمنا کرنے والوں, خدا تمہیں مدینہ بھی دکھائے اور کربلا بھی دکھائے. سن 1999 میں اس گناہگار نے مدینہ بھی دیکھا اور کربلا بھی دیکھا. نجف اشرف کی حاضری بھی ہوئی, بغداد شریف کی حاضری بھی ہوئی. ہائے اے زمین کربلا تیرے نصیباں نو سلام. تیرے تے ستے ہوئے سبنا شہیداں نو سلام. میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں قیام پذیر ہیں. شعبان, رمضان, شوال, ذیقعد, 4 ماہ. چوتھے ماہ ذیقعد میں کوفے سے خطوط آئے, پیغام آئے کہ ہمیں یزید کی بیعت سے انکار ہے, ہم مسلمان ہیں, ہم شیعان علی ہیں, آپ کے علی پاک کے ہم شیعہ ہیں, یزید کا کردار غلط ہے, آپ آئیں ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں. ایک روایت ہے 1100 خطوط آئے. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ 12,000 خط آئے. اللہ جانے صحیح روایت کون سی ہے, کیونکہ یہ تاریخ ہے نا, اس میں رتب و یابس بھی ملا ہوتا ہے, لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ صحیح بات جو ہے تاریخ کی وہ آپ کے سامنے رکھی جائے. حضرات, آخری خط نے امام کو چونکا دیا. آخری خط یہ تھا کہ ہم کوفے کے مسلمان سارے اپنے خون سے دستخط کرتے حلفاً وعدہ کرتے ہیں کہ اسلام کو آپ کی ضرورت ہے. اس وقت یزید کی حکومت فسق اور فجور کی حکومت ہے, قرآن و سنت کے خلاف یہ حکومت ہے. اگر دین اور اسلام پر ایسی حکومت غالب رہی اور دین اسلام کا نقصان ہوا تو ہمیں مجرم نہ کہنا, ہم قیامت کے دن آپ کے نانا کی بارگاہ میں آپ کے خلاف شکایت کریں.
کہ ہمارے بلانے پر نہیں آئے، بس یہ پڑھ کر آنسو جاری ہوئے۔ امام نے فرمایا میرے نانے کے سامنے میری شکایت نہ کرنا، تمہیں حسین کی ضرورت ہے تو حسین حاضر ہے، اس کے بچوں کو ذبح کرانا ہے تو بچے حاضر ہیں، حسین کو شہید کروانا چاہتے ہو تو حسین حاضر ہے۔ نیت کر لی کہ میں نانے کے سامنے امت کی شکایت میں سن نہیں سکوں گا، اس لیے چلو جو بھی ہے اب چلتے ہیں۔ امام حسین نے مکے سے تیاری کی، ذی الحج کا مہینہ آ گیا، تاریخ کے مطابق ٹھیک 8 ذی الحج کو آپ مکے سے چلے کربلا کی طرف۔ وہ حسین جس نے اس سے پہلے 25 پیدل حج کیے تھے، 25 حج، اور پتہ ہے کس طرح حج کیے تھے؟ 25 حج پیدل کیے تھے مدینے سے مکے آ کر امام پاک نے، اور ہر حج کے موقع پر خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے 2 نفل پڑھتے، ایک رکعت میں پہلے 15 پارے، دوسری رکعت میں دوسرے 15 پارے۔ آج 26واں حج نصیب نہیں، 25 حج مکمل ہیں۔ 8 ذی الحج کو مکے سے تیاری ہو گئی کربلا کی طرف۔ اس میں بڑی حکمتیں تھیں۔ ایک یہ بھی اطلاع تھی کہ ابن زیاد اور یزیدی حکومت نے 30 آدمی زہریلے خنجر دے کر حاجیوں کے لباس میں یہاں بھیجے ہیں کہ طواف کعبہ کے رش میں ہجوم میں امام حسین کو قتل کر دیا جائے۔ تو امام پاک نے سوچا کہ یہ حرم والی زمین، امن والی زمین میری وجہ سے خون سے رنگین نہ ہو جائے، اس لیے قیامت تک تاریخ لکھے گی کہ امن والی زمین حرم کو حسین کے خون نے رنگین کیا، میں یہ تانا بھی نہیں سہ سکتا، لہذا وہ وقت آنے سے پہلے مجھے یہاں سے کوچ کر جانا چاہیے۔ تاریخ کہتی ہے کہ مکے کے لوگوں نے روکا کہ آپ کوفے کی جانب سفر نہ کریں، عبداللہ ابن عباس نے بھی روکا، محمد بن حنفیہ نے روکا، عبداللہ بن زبیر نے روکا، عبداللہ بن عمر نے روکا۔ آپ نے کہا لوگو تم مجھے روکتے ہو، مجھے استخارہ کر لینے دو۔ استخارہ حضور کی سنت ہے، اور حضور ہر کام کے لیے استخارے کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ ہر سفر پہ جاؤ پہلے استخارہ کرو، یہ حضور کی سنت۔ امام حسین نے استخارہ فرمایا تھا، اس استخارے میں رات کے وقت سو گئے، نیند آئی، اونگ آئی، تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے گلے سے لگا کے فرمایا بیٹا حسین، ساری دنیا تمہیں کوفے کی جانب سفر کرنے سے روکے گی، لیکن میں اور میرا خدا یہ چاہتے ہیں کہ تم کوفے کی جانب ضرور سفر کرو، کیونکہ ہم نے تم سے جو کام لینا ہے وہ اس سفر کے نتیجے میں لینا ہے، تمہیں جانا پڑے گا۔ سیدنا امام حسین نے یہ حکم پا کر اٹل فیصلہ کر لیا۔ جب قافلہ چلنے لگا تو حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، نہ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو امام حسین نے الگ بلایا، بھائی میری بات تو سنو۔ عبداللہ ابن عباس کے کانوں کے قریب اپنا منہ مبارک کر کے امام حسین نے کچھ فرمایا تو عبداللہ ابن عباس چیخ کے رو پڑے اور خاموش ہو گئے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ حضرت امام حسین نے کہا تھا سارے لوگ روکتے ہیں، روکیں عبداللہ ابن عباس، تم تو نہ روکو مجھے، اس لیے کہ
مجھے رات کو نانا جان نے خواب میں حکم دیا ہے، لہذا میں جا رہا ہوں۔ وہ بھی چپ ہو گئے۔ امام پاک 8 ذی الحج کو تیاری کر کے خاندان نبوت کے متعلقہ افراد کو، بچوں کو، بیویوں کو، بچیوں کو ساتھ لے کر مکے سے روانہ ہوئے۔ لوگ 8 ذی الحج کو حج کا احرام باندھ کر، سفید کپڑے پہن کر، سفید احرام باندھ کر مینا میں جا رہے تھے۔ حسین سرخ احرام باندھ کے کربلا میں جا رہے تھے۔ فرماتے تھے لوگوں تمہارا بھی حج ہوگا 10 ذی الحج کو، ہمارا بھی حج ہوگا 10 محرم کو، تمہارا صرف حج ہوگا حسین کا حج اکبری ہوگا۔ میں کربلا میں حج کرنے جا رہا ہوں۔ سیدنا امام حسین 8 ذی الحج کو مکہ مکرمہ سے چلے، لوکاں روکیا، عقل نے ہاتھ بدے، اے پر عشق نے پیش نہ جان دیتی، پھر جتھے جتھے شہیداں دا خون ڈلیا، ذرے ذرے نے اوتھے آزان دیتی۔